السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے زندوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندوں کے اوپر مردوں کے حقوق کو بھی بیان کیا ہے۔ انہی حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ مردے کو غسل دے کر کے اور کفن دے کر کے اس کے آخری آرام گاہ تک پہنچایا جائے۔ محترم ناظرین، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب کسی کے یہاں میت پڑتی ہے تو اس کے گھر کے افراد میت کو غسل دینے کے لیے اور میت کو کفن دینے کے لیے غسل دینے والے اور کفن دینے والے کو تلاش کرتے ہیں۔ جنہیں غسل دینے کا طریقہ آتا ہے، جنہیں کفنانے کا طریقہ آتا ہے، انہیں تلاش کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں غسل دینے کا طریقہ نہیں معلوم۔ محترم ناظرین، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم میت کو غسل دینے اور کفن دینے کا طریقہ سیکھیں، تاکہ ہمارے گھر جب کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم بآسانی اپنی میت کو غسل بھی دے سکیں، کفن بھی دے سکیں، نماز جنازہ بھی پڑھا سکیں۔ ان باتوں کا سیکھنا، ان باتوں کا جاننا ضروری ہے تاکہ کسی کے محتاج نہ رہے۔ محترم ناظرین، چونکہ ہم میں سے اکثر لوگ میت کو غسل دینے کا طریقہ نہیں جانتے، اس لیے آج مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے میت کو غسل دینے کا طریقہ بیان کر دیں تاکہ بآسانی میت کو غسل دے سکیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، ہم میت کو غسل دینے سے پہلے کچھ ضروری باتیں جان لیں۔ پہلی چیز، جب میت کو غسل دینا ہو تو میت کو غسل دینے کے لیے غسل خانے تک بڑی حفاظت کے ساتھ پہنچائیں، اور میت کو غسل خانے تک پہنچانے سے پہلے غسل خانے وغیرہ کو صاف کر لیں، اور وہاں جس تخت پر سلا کر کے یا لٹا کر کے غسل دینا ہے اس تخت کو بھی حاضر کر لیں، اس تخت کو بھی غسل خانے میں حاضر کر لیں۔ میت کے ناف کے بال اگر صاف کرنے کو باقی ہیں تو غسل دینے والا میت کے ناف کے بال کو بھی صاف کر لے۔ تیسری چیز، اس بات کا خیال رکھیں کہ میت کو غسل دینے کے لیے پانی اور بیری کے پتے کو پانی میں ابال کر کے رکھ لینا ضروری ہے، تاکہ میت کو بیری کے پتے اور پانی کے ساتھ غسل دیا جائے۔ غسل دینے کے وقت اگر صابن وغیرہ کا استعمال ضروری ہو یا صابن وغیرہ کا استعمال کرنا چاہیں تو صابن وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ میت کو تخت پر لٹانے کے بعد اس کے تمام کپڑے کو اتار دیں اور اس کے ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کے حصے کو کسی کپڑے سے ڈھانپ دیں، اس کی سطر کھلنے نہ پائے۔ اسی طریقے سے اگر میت عورت ہے تو عورت کا کپڑا اتاریں اور اس کے پورے جسم پر کوئی ایسا کپڑا ڈال دیں جس سے اس کا جسم ڈھک جائے، اس کا جسم پردے میں ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، لا ينظر الرجل الى عورت الرجل ولا ينظر المرأة الى عورت المرأة۔ مسلم کی روایت ہے کہ کوئی شخص، کوئی مرد کسی مرد کی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھے اور کوئی عورت کسی عورت کی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھے۔ تو نہلاتے ہوئے، میت کو غسل دیتے ہوئے آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے کہ میت کی شرمگاہ کی طرف نگاہ نہ پڑے۔ اگر بہت ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے تو نگاہ ڈالی جا سکتی ہے، لیکن بغیر ضرورت کے میت کی شرمگاہ کی طرف نگاہ نہ ڈالی جائے۔ اسی طریقے سے میت کو جب تخت پر لٹا دیں تو لٹانے کے بعد اس کے پیٹ وغیرہ کو ٹٹول لیں، تاکہ اگر کوئی گندی چیز، نجس چیز اس کے پیٹ میں ہے تو نکل جائے، اور غسل کے بعد، غسل سے فارغ ہونے کے بعد کوئی ایسی نجس چیز
کے نکلنے کا شک و شبہ نہ رہے۔ اور کوئی نجس چیز اگر نکل جاتی ہے اور غسل دینے والا استنجا کی ضرورت محسوس کرتا ہے تو پانی سے اور مٹی سے استنجا کرا سکتا ہے، اور استنجا کرانے سے پہلے اسے اپنے ہاتھ میں او دستانہ جو کفن کے ساتھ ملتا ہے اس سے پہن لینا چاہیے تاکہ اس کے ہاتھ میں گندگی اور نجاست نہ لگے۔ میت کو تخت پر لٹانے کے بعد پیٹ کو ٹٹولنا اس لیے ہے تاکہ پیٹ میں کوئی نجس چیز ہے تو وہ نکل جائے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے لگے تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ ٹٹولا تاکہ کوئی چیز اگر نکلنی ہو تو نکل جائے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے کوئی چیز دیکھی ہی نہیں، کوئی چیز نکلی ہی نہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں پاک و صاف تھے، اسی طرح موت کے بعد، اپنی وفات کے بعد آپ پاک اور صاف تھے۔ تو معلوم ہوا کہ میت کے پیٹ کو ٹٹول لینا چاہیے تاکہ جو نجس چیز نکلنی ہو غسل سے پہلے ہی نکل جائے۔ محترم ناظرین، اسی طریقے سے غسل دینے والے کے اوپر یہ بات بھی ضروری ہے کہ غسل کے دوران اگر میت سے کوئی ناگوار چیز دیکھیں تو اسے چھپائیں، اسے افشا نہ کریں، اسے لوگوں تک بیان نہ کریں۔ اگر ایسا کرتا ہے غسل دینے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیوب پر پردہ پوشی کرے گا اور اس کے عیوب کو ڈھانپ لے گا۔ اسی لیے ایسے شخص کو متعین کرنا چاہیے غسل دینے کے لیے جو شخص امین ہو، امانت دار ہو، لوگوں کے عیوب پر پردہ پوشی کرنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل میتا فسترہ، من غسل میتا فسترہ، جس نے کسی میت کو غسل دیا اور اس کی پردہ پوشی کی، اس کے عیوب کو پر پردہ ڈالا، سترہ اللہ من الذنوب، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔ ومن کفن مسلما کساہ اللہ من السندس، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے کسی مردہ شخص کو کفن پہنایا، کہ جس نے کسی مسلمان کو کفن پہنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سندس کا لباس پہنائے گا۔ ومن کفن مسلما کساہ اللہ من السندس، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ریشم کے کپڑے کا لباس پہنائے گا۔ یہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو کسی مسلمان کو کفن دیتا ہے اور کسی مسلمان کو اگر غسل دیتا ہے اور کوئی ناگوار چیز دیکھنے کو ملتی ہے تو اس ناگوار چیز کو چھپاتا ہے، تو اس کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ محترم ناظرین، یہ تو غسل دینے سے پہلے کچھ کرنے والے کام تھے۔ اب غسل کو کیسے شروع کیا جائے، اب غسل کا مسئلہ آتا ہے۔ غسل دینے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ یاد رکھیں کہ غسل کی نیت سے بسم اللہ کہہ کر کے غسل شروع کریں، اور دائیں جانب سے اعضائے وضو سے غسل شروع کریں، یعنی غسل کی نیت اور بسم اللہ کے ساتھ وضو شروع کرنا ہے، اور سب سے پہلے دائیں جانب سے ان اعضاء کو دھونا ہے جو اعضاء وضو میں دھوئے جاتے ہیں، یعنی جس طریقے سے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اس طریقے سے مردے کو وضو کرانا ہے۔ لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیں، جس طرح زندہ شخص پانی لے کر کے کلی کرتا ہے، پانی لے کر کے ناک میں پانی چڑھاتا ہے اور ناک جھاڑتا ہے، ایسا کرنا مردے کے ساتھ تو پاسبل ہے نہیں، ممکن ہے نہیں۔ تو غسل دینے والا ہاتھ کو گیلا کر لے یا کسی کپڑے وغیرہ کو گیلا کر لے اور اس گیلے کپڑے یا گیلے ہاتھ سے میت کے منہ اور ناک کو صاف کر لیں۔ سر اور داڑھی کے بال کو بھی اچھی طرح صاف کریں، اگر صابن کی ضرورت ہو تو صابن کا بھی استعمال کر لیں۔ جب وضو سے فارغ ہو جائے تو پھر پورے جسم پر پانی بہانے کا نمبر آتا ہے، تو پورے جسم پر پانی بہانے کے لیے بھی دائیں جانب سے پورے جسم پر پانی بہایا جائے، اور اسی طریقے سے بائیں جانب بھی پورے جسم پر پانی بہایا جائے، اور اس طریقے سے 3 مرتبہ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کرنے کا حکم دیا۔ 3 مرتبہ کرنا مستحب ہے، اگر کوئی شخص 3 مرتبہ کے بجائے 1 مرتبہ کرنا چاہتا ہے تو بھی کافی ہے،
لیکن 3 مرتبہ مستحب ہے، اور 3 مرتبہ سے زیادہ اگر کوئی کرنا چاہے تو یہ بھی کر سکتا ہے بغرض ضرورت، لیکن اس میں طاق کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی رہی ہے کہ طاق یعنی 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ اس طریقے سے غسل دیا جائے۔ آخری بار میں کافور کو پانی میں ملا کر کے میت کے جسم پر بہا دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے کہ آپ نے حکم دیا کہ آخری مرتبہ میں پانی میں کافور ملا کر کے اس کے جسم پر بہا دیا جائے۔ اگر خوشبو کا کوئی استعمال کرنا چاہتا ہے تو خوشبو کا بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اگر میت عورت ہے تو اس کے سر کے بال کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے اس کے پیچھے ہی ڈال دیا جائے گا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میت اگر عورت ہے تو اس کے بال کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے اس کے سینے پر ڈالنا صحیح ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ میت اگر عورت ہے تو اس کے بال کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے اس کے سینے پر ڈال دی۔ صحیح یہ ہے کہ 3 حصوں میں تقسیم کر کے 3 چوٹیاں بنا کر کے اس کے پیچھے حصے میں ہی ڈال دیا جائے۔ اب میت کو غسل دے کر کے فارغ ہو گئے۔ فارغ ہونے کے بعد میت کو کسی تولیے میں یا سوکھے کپڑے میں سکھا دیا جائے تاکہ اس کا جسم سوکھ جائے اور پھر کفن جب پہنایا جائے تو کفن بھیگ نہ سکے۔ یہ میت کو نہلانے اور غسل دینے کا یہ طریقہ ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ میت کو غسل دینے میں عورت ہو کہ مرد دونوں میں سیم طریقہ ہے۔ عورت میں صرف اتنا فرق ہے کہ میت عورت ہے تو اس کے بال کی 3 چوٹیاں بنا کر کے اس کے پچھلے حصے ہی میں ڈال دینا، بس اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں ہے۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دے رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے 3 یا 5 مرتبہ غسل دو، یا اگر مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ مرتبہ غسل دو، اور پانی میں بیری کے پتے ڈال لینا۔ جب تم غسل دے کر کے فارغ ہو چکو تو مجھے اطلاع دینا۔ حضرت ام عطیہ کہتی ہیں جب ہم نے غسل دے کر کے فارغ ہوئے تو ہم نے پیارے رسول کو اطلاع دی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے اپنا تہبند دیا۔ آپ نے اپنا تہبند ہماری طرف پھینکا اور کہا یہ تہبند اس کے جسم پر لپیٹ دو۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے طاق مرتبہ یعنی 3، 5، 7 مرتبہ غسل دو اور آغاز کرو وضو کے اعضاء سے، اعضائے وضو سے داہنی طرف سے غسل دینے کا آغاز کرو۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ہم نے غسل دینے کے بعد حضرت زینب کے سر کے بالوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، 3 چوٹیاں بنائیں اور انہیں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ڈال دیا۔ یہ سنت ہے اور یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی زینب کے غسل دینے کے لیے حضرت ام عطیہ کو ہدایت فرمائی کہ اس طریقے سے غسل دو، تو لہذا ہمیں اسی طریقے سے غسل دینا چاہیے جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے غسل دینے کے لیے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھلایا تھا۔ لہذا ہم سب غسل کے طریقے کو سیکھ لیں تاکہ ضرورت پڑنے پر کسی کے محتاج نہ رہیں۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی جان لیں کہ اگر غسل دینے والا خود غسل کر لیتا ہے، غسل دینے والا میت کو غسل دینے کے بعد خود غسل کر لیتا ہے تو یہ مستحب ہے، لیکن اگر غسل نہیں کرتا وضو کر لیتا ہے تو یہ بھی ٹھیک، اگر وضو بھی نہیں کرتا ہاتھ پیر وغیرہ دھو لیتا ہے تو یہ بھی چلے گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس علیکم فی غسل میتکم غسل اذا غسلتموہ فإن میتکم لیس بنجس فحسبکم ان تغسلوا ایدیکم۔ اس حدیث کو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنی کتاب کے اندر صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احکام الجنائز کے اندر بھی ذکر کیا ہے۔
ترجمہ کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میت کو غسل دو تو تم پر غسل واجب نہیں، کیونکہ میت نجس نہیں ہوتی ہے، یعنی مسلمانوں کی میت نجس نہیں ہوتی ہے، لہذا یہی کافی ہے کہ تم اپنے ہاتھ دھو لو۔ تو میت کو غسل دینے والا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد خود غسل کرے۔ اسی طریقے سے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دے چکی تو مہاجرین سے انہوں نے پوچھا، اے میرے مہاجرین بھائیوں یہ بتاؤ، ان ھذا یوم شدید البرد فهل علی من غسل فقالوا لا، رواہ فی المؤطا۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر کو غسل دینے کے بعد مہاجرین سے پوچھا، یہ بتاؤ آج کا دن بڑی سخت سردی کا دن ہے، کیا میرے اوپر غسل واجب ہے میت کو غسل دینے کے بعد؟ تو ان لوگوں نے کہا لا، نہیں، غسل واجب نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا میت کو غسل دے کر کے غسل کرنا مستحب ہے، غسل نہیں کرتے صرف ہاتھ پاؤں دھو لیتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو ہم میت کے غسل کرنے کا طریقہ سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں اور دوسروں کو دوسروں کے محتاج نہ بنیں بلکہ خود مختار بنیں۔ میت اگر گھر کے اندر ہو جائے تو ہم اس لائق ہوں کہ ہم اپنے گھر کی میت کو خود نہلا سکیں، خود ان کو غسل دے سکیں، خود کفن دے سکیں اور خود نماز جنازہ پڑھا سکیں، تاکہ دوسروں کی محتاجگی دور ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق اپنے تمام اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔